الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات، 12 کلمات اور 42 حروف ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صاحبزادے عطا فرمائے، قاسم اور عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ اللہ کی رضا سے وہ دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ان کے فوتگی پر مشرکین عرب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہ طعنہ دیا کہ ان کی اولاد، نرینہ اولاد نہیں زندہ بچی تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اور ان کا دین قائم نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ ان کی اپنی اولاد نہیں رہی زندہ، تو گویا یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ یہ طعنہ دیا، جس میں عاص بن وائل جو بڑا شریر تھا، اس کا نام سر فہرست ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس طعنے اور کا جواب دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اور اس صورت کا نام کوثر رکھا گیا ہے۔ کوثر، چونکہ اس صورت میں کوثر کا ذکر آیا ہے، اس واسطے اس کا نام کوثر رکھا، اور دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی، آپ کے کمالات اور آپ کی عظمت کو بتلانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام پڑ گیا ہے۔ کوثر کا لفظ بہت سے معنی ہیں اس میں۔ ایک معنی کوثر کا یہ ہے کہ بہتی چیز جس میں کثرت ہو۔ نمبر 2، بہت زیادہ اولاد کو بھی کوثر کا لفظ شامل ہے، اولاد کثیر کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صلبی اولاد بھی دی اور بہت پھیلائی، اور روحانی مجازی جو اولاد ہے اس کا تو کوئی حد و شمار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا معنی علم کثیر بھی ہے، بہت زیادہ علوم، بہت زیادہ علم کا ہونا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے وہ اگلوں اور پچھلوں سب سے زیادہ تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ان علوم کو پھیلایا، ان علوم کو مدون کیا، اور نئے نئے علوم بھی پیدا کیے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکت کی وجہ سے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، پھر حدیث کے 60 انواع علوم کی صرف علوم الحدیث کی شمار کی گئی ہیں، علوم القرآن ہیں، اور فقہ کی، اصول فقہ کی کئی شاخیں ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، معانی ہے، اور اسماء الرجال۔ یہ سارے وہ علوم ہیں جو مسلمانوں سب سے پہلے انسانیت کو اسلام نے دیے ہیں۔ مسلمانوں نے سابقہ قوموں کے جو علوم تھے، جیسے ہندو ہیں، فارس، اہل فارس ہیں، یونان والے ہیں، ان کے علوم کے اندر سے بھی جو نافع چیزیں تھیں، جو اچھی چیزیں تھیں، ان کو چھانا، ان کا منقح کیا اور ان میں ترقی دی، اور جو سائنسی اور مادی علوم تھے ان کے اندر بھی ایجادات کی اور نئے نئے فن ایجاد کیے۔ اور یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی یہ علم کی روشنیاں پھیلیں، آپ کو پہلی وحی آپ پر ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اقرأ اور قلم دونوں کا پہلی وحی میں ذکر آ گیا، یعنی پڑھنا اور لکھنا۔ تو یہ اسلام کی
اسلام کا امتیاز ہے اور خصوصیت ہے، اور اسلام کی اصل شان ہی یہ ہے پڑھنا لکھنا۔ تو لکھائی پڑھائی کی کثرت اور علوم کی بہتات یہ اسلام کے بعد ہی دنیا کے اندر ہوئی ہے، اور دنیا نے مسلمانوں کے علوم سے ہی سیکھ کر مزید آگے جو کچھ ترقی کی ہے۔ جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو اصل میں تو مسلمانوں کے ہی علوم تھے۔ تو علم کثیر کے معنی میں بھی کوثر کا لفظ اگر آتا ہے تو یہ بھی 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے۔ عرف میں عام طور پر معروف یہ ہے کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، جس میں ساری انسانیت محتاج ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے، اس میں پانی ہوگا۔ پانی نام ہے، باقی یہ تو جنت کا پانی ہے جس کی صفات آئی ہیں احادیث میں۔ تو وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اس حوض سے، تو اس حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو کوثر خیر کثیر، علم کثیر، حوض کوثر، اولاد کثیر، سب پر بولا جاتا ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں مختصر اتنا عرض کر دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک جنت کا ایک حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور یہ آپ کا خصوصی اکرام اور اعزاز ہے کہ آپ ساری انسانیت کو اس سے پانی پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ اس کا پانی پیے گا اس کی حلاوت اور لذت کو بھی نہیں بھولے گا، اور اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں کی مقدار میں پیمانے اور جام رکھے ہوں گے، اس کے کناروں میں درخت لگے ہیں جن کا تنا سنہری ہے اور اس کی شاخیں زمرد کی ہیں، اور اس کے پیمانے جو ہیں سونے اور چاندی کے، جو جام جن میں پانی پلایا جائے گا، اور موتیوں کے چھوٹے چھوٹے جو موتیوں کے جو ہیں پورے محل ہیں، گویا کہ خیمے گڑے ہوئے ہیں اس کے دائیں بائیں کناروں پر، جہاں جنتی بیٹھیں گے اور اس سے پانی نوش کریں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کی پس منظر کا، اس صورت کا۔ تو اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر یعنی بے شمار بھلائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ تو اس کوثر میں تو بے اولاد بھی آ گئی، روحانی بھی، معنوی بھی، حقیقی بھی، صلبی اولاد بھی، علوم اور علم بھی آ گیا۔ تو آپ کو ہم نے جب کوثر عطا کی ہے تو وہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کا نام و نشان جو کہتے ہیں مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ جو دنیا ساری میں خیر جاری ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ تو چنانچہ اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ فَصَلِّ، بس آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم نعمت جو دی اور ذکر کیا اس کا، تو اس موقع پر جو بھی شکرانے کے طور پر عبادت کی جاتی تو وہ مقبول تھی، لیکن نماز کو خاص طور پر فرمایا کہ اس نعمت کے شکر کے لیے آپ نماز پڑھیں۔ خاص وجہ یہ ہے کہ نماز کوثر کا نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ شکرانے میں نماز پڑھیں۔ نماز بھی کوثر کا نمونہ ہے، حوض کوثر کا، حوض کوثر کا نمونہ ہے، اس واسطے کہ نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے بندہ، اللہ اکبر، تو جو مناجات کرتا ہے، یہ مناجات جو بندے کی اللہ تعالیٰ سے ہے یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور نماز میں جو بندے کو یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اور جو اس میں ذکر، اذکار، تسبیحات جو مقرر ہیں ان کی مثال،
ان پیمانوں کی طرح ہے کہ یعنی گویا یہ محبت الہیہ کے پیمانے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی محبت کے گھونٹ انسان کے باطن کے اندر جاتے ہیں اور سیراب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی پیاس میں سیرابی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو آداب جنہوں نے نماز کو گھیرے ہوئے ہیں، تو وہ سنن اور آداب، جن سنن اور آداب سے نماز گویا کہ معمور ہے، جن سنن اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے، تو ان کی مثال زمرد کی ٹہنیوں کی ہے۔ یہ نماز کی معنوی جو زندگی ہے اس کی شادابی کا ذریعہ ہیں یہ سنن اور آداب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز نمونہ ہے کوثر کا، اس لیے فرمایا کہ آپ کو یہ کوثر جو ہم نے عطا کی ہے تو اس کے شکرانے میں آپ نماز ادا کریں۔ ایک تو شکرانے کے طور پر یہ عمل ہے جس سے سارے انسانوں کو، ساری امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ہو، عطا ہو اور دن رات نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، تو آدمی کو شکر کے طور پر اللہ کی کوئی عبادت اور خاص طور پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا عمل شکرانے کے طور پر فرمایا ونحر، دو عمل بتائے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے تو آپ نماز پڑھیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیجیے۔ یہ بھی عجیب مناسبت ہے قربانی کی یہاں پر، اس واسطے کہ کوثر اولاد کی جگہ عطا ہوا ہے اور فرزند اور بیٹے کی جگہ پر بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ تو کوثر کے جو بیٹے کا ایک بدل ہے، تو اس کے شکرانے میں جو عبادت ہے وہ فرمایا کہ قربانی دیں، بالکل اسی طرح جیسے بیٹا ہو تو لوگ اس کی خوشی میں قربانی یعنی عقیقہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی آپ کو فرمایا کہ آپ قربانی کریں۔ تو قربانی جو ہے وہ جان اللہ کی رضا کے لیے، انسانوں میں یہ چیز معروف ہے کہ اپنی عزت، اپنی وجاہت اور اپنے مال کی قربانی تو دی جاتی ہے، جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کا رواج نہیں، تو جان بھی قربان کرنی چاہیے۔ تو جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی کہ جان کے بدلے میں جانور کی قربانی، گویا جانور کی جان کو قربان کرنا گویا کہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے، تو اس لیے جانور کی قربانی رکھی۔ اور جانور بھی وہ جو 4 قسم کے ہیں، گائے، بیل، بھینس ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم ہے بھیڑ بکری، تیسری قسم ہے اونٹ۔ تو یہ 2-3 قسمیں ہیں جو پالتو جانور ہیں، انہی کی قربانی مشروع ہے، ان کے علاوہ درندوں کی، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پالتو ہیں، ان سے انسان مانوس ہوتا ہے، انہی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کی اون کو استعمال کرتا ہے، ان کو بوجھ اور بار برداری کے لیے، سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا ان کی قربانی وہ صحیح معنی میں انسان کی جان کی قربانی کا بدل ہے۔ تو دو عبادات اور 2 عمل بتائے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر نعمت کے طور پر کہ نماز پڑھیے جو کوثر کا نمونہ ہے، اور قربانی دیجیے جو عام طور پر فرزند کی خوشی میں دی جاتی ہے، تو آپ کو فرزند کے بدلے میں جو کوثر عطا کیا گیا ہے تو اس کی شکرانے میں آپ قربانی ادا فرمائیں۔ آگے فرمائیں ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، یا اس کو کہتے ہیں جس کا دم کٹی ہوئی ہو، یعنی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کے بارے میں فرمایا کہ وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ بے نام و نشان نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی روحانی اولاد بھی بے شمار ہے، آپ کی صلبی اولاد بھی اللہ نے جو بیٹی کے ذریعے سے عطا فرمائی وہ بھی بہت ہے، اور دنیا میں خیر آپ کی وجہ سے پھیلی ہے، نمازوں میں
اذانوں میں، اقامت میں، منبر میں، محراب میں اور میناروں پر بھی، میناروں سے آپ کا نام قیامت تک بلند کیا جائے گا۔ نمازوں میں درود میں لوگ نماز پڑھیں، درود میں آپ پر درود پڑھیں گے، اور سرد و گرم اور جنگل و صحرا، پہاڑوں اور دریاؤں میں آپ کے نام لیوا، آپ کا نام بلند کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ورفعنا لک ذکرک بھی آپ کے نام کے بارے میں، آپ کی نام کی بلندی کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ کے نام کو ہم نے اونچا کیا ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ قیامت تک جو نام اور جو عزت اور جو عظمت آپ کی قیامت تک باقی اللہ نے رکھی ہے، وہ اس کے مقابلے میں تو دشمن کچھ بھی نہیں، دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ چنانچہ آپ کے دشمنوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک شاید ہی کوئی انسان ہو جو آپ کو نہ جانتا ہو، آپ کی عظمت کا قائل نہ ہو، چاہے وہ آپ پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، لیکن آج آپ کی عظمت اور بڑائی کو وہ مانتا ہے دل سے۔ تو یہ سورہ کوثر تھی جس کا مختصر خلاصہ تفسیر عرض کیا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجیے، ان شانیک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔